نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنفعکم ارحمکم ولا اولادکم یوم القیامۃ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک غزوہ ہند، لبیک لبیک یا غوث اعظم، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک اللہم لبیک۔ ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف دے اندر اس گل دا ذکر کریں گے کہ قیامت دے دن کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا۔ قرآن کریم دی سورہ ممتحنہ دی تیسری آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے۔ اس آیت پاک سے رب نے فرمایا، نہ تواڈے رشتے ناتے اور نہ تہاڈی اولاد قیامت دے دن نفع دے گی، اور او یعنی اللہ جل شانہ تہاڈے درمیان فیصلہ کرے گا، اور جو تسی کردے ہو اللہ انہوں خوب دیکھدا ہے۔ اس پاک سنے رب نے فرمایا کہ قیامت دے دن کوئی کسی دے کم نہیں گا، ہپو اپنی سب نو پئی ہونی ہے، ماں باپ بھین بھرا رشتہ دار دوست و احباب، تے نیک اعمال ہی کم ہونے نے تے جڑے انسان دنیا تو کر کے جائے گا، یعنی قرآن و سنت عمل ہی کم آئے گا۔ تے سنے رب نے فرمایا کہ رشتے ناتے تانوں قیامت کم نہیں آؤ گے کسی بھی طرح، کوئی کسی نے نیکی دین نو بھی تیار نہیں ہوئے گا۔ تے قیامت دے دن پھر میں سب دا حساب کر کے فیصلہ کراں گا، جو کچھ بھی تسی کر رہے ہو دنیا چ اچھا یا برا سب سنا فرمانا میں جاننا، بلکہ سنے رب نے قرآن چ دسیا واللہ علیم بذات الصدور، تواڈے دلاں چ خیال بھی آوندا میں انہوں بھی جاننا، میں تواڈے ماضی حال و مستقبل تو واقف ہے۔ تے اللہ سونا جل شانہ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات نہ بالخصوص انساناں نہ خاص طور پہ مسلماناں نہ بہت محبت کر دے، ہری محبت بڑی نگاہ نہ دیکھ دیا کہ ماں سو اللہ تو نکلے ہوئے، لا الہ دی نفی الا اللہ اس بات حاصل کر لے، اور میرے دسے پروگرام تے عمل کر کے اپنے مقصد حیات حاصل کرے۔ سنے رب نے قرآن چ دسیا کہ انسانوں تو میں پیدا اپنے دیدار واسطے کیتا، اور وہ طریقہ بھی سنے رب نے قرآن چ دس دیتا، والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فتابونی یحببکم اللہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ الا لیعبدون دا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے لیعرفون۔ اور سنے رب نے قرآن پاک کے دس ہے سارا پروگرام، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، کہ ہی اللہ دی سنت ہے، ہی اللہ طریقہ، تسی پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال میری بارگاہ چ آ کے میرا دیدارہ دل دے آئینے دل دیاں اکھاں حاصل کر سکدے، پھر ہی توانے ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقاء باللہ، اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا، اور کوئی ذریعہ نہ، یہی میری سنت ہے، یہی میرا طریقہ ہے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے گزرا وقت آنا نہیں آن وڑتا تبار کوئی نہیں، موجودہ سال لمحہ قیمتی ہے، انسان نو چاہیے سچے دل و ایمان لیا، سچی توبہ نصوح کرے، اور تمام شیطانی نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے، ہمیشہ اجماع اہل سنت نال رہے، پھر و پیشوا کو رحمانی توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کر کے راہ مولا دا مسافر بنے، اور روح نو اللہ طرف دوڑائے، جیسا کہ سنے رب نے قرآن سے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ آج ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ انسان نو چاہیے کہ اللہ رسول تے سچے دل و ایمان لے آنے تو بعد سر تو لے کے پیروں تک عمل قرآن و سنت اور مرضی مولا بن جائے، کدے بھی اپنے کسی خواہش سے
نفس امارہ دی کسے خواہش تے عمل نہ کرے. نفس امارہ، شیطان، دنیا، انہاں دے پجاری، خلقی اسباب و ارباب، ماس و اللہ سب انسان دے دشمن ہیں. یہ نفس امارہ انسان دے اندر، اس واسطے نفس نہ جہاد جہاد اکبر ہے. یہ نفس امارہ بہت بڑا شیطان ہے، فرعون ہے، نمرود ہے، قارون ہے، آزر ہے، سامری ہے، شداد ہے، مہداد ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، چنگیز اور ہلاکو ہے جڑے انسانوں تباہ و برباد کر دے. اس واسطے رب نے قرآن چ منع کیتا کہ خواہش تے عمل نہ کرو، تو انہوں اللہ دی راہ تو روک دو. تو سانو چاہیے کہ اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کریے، زندگی دے سارے فیصلے قرآن و سنت دے مطابق کریے. ساری زندگی ساری بات سفر قرآن و سنت دی روشنی پھر پیشوا دی زیر نگرانی کریے، اور ہمیشہ جماعت اہل سنت و جماعت دے نال رہیے، تاکہ اپنا مقصد یادی دے مولا دی نعمت حاصل کر سکیے جس مقصد واسطے اللہ نے سانو پیدا کیتا. تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے واسطے بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسان ہے. سائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں. سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے. اللہ بس تے باقی سب ہوسا وما علینا الا البلاغ المبین.